پھر ارادہ کیا کہ دارالعلوم میں داخلے کے لیے ہمیں کہیں اور جگہ جانا ہوگا. پھر میں جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل میں پڑھا 1 سال. اس میں حضرت مولانا مفتی عباس صاحب دامت برکتہم العالیہ سے مشکات الاثار کاپی بھی لکھی اور بہت اچھا ذوق کے ساتھ انہوں نے پڑھایا. اور اس میں مولانا اسماعیل صاحب چاسوی جو اس وقت میں باحیات ہے اور بہت زیادہ مطالعے کے پابند ہے، مولانا سلمان چوکسی، مولانا غلام صاحب نریلوی، ان لوگوں سے ہم نے ایک درجہ سوم پڑھا. جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل میں ہمیں جا کر محسوس ہو کہ دنیا ایک الگ چیز ہے. راجستھان کی تعلیم بالکل ہم لوگ شدھ بودھی، صحیح بات حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علم کیا چیز ہے، کیسے حاصل کیا جاتا. حضرت مفتی خان پوری صاحب دامت برکاتہم نے عصر بعد میں طلبہ کی تربیت میں کچھ بیانات کی مثبت طور سے، تو ان سے ہمیں بے انتہا فائدہ ہوا. جہاں اور اساتذہ شکایت بہت کرتے تھے کہ پہلے طلبہ قابل ہوتے تھے، میں سمجھتا تھا پہلے قابل ہوتے تھے تو اب کیوں نہیں قابل ہوتے ہیں. تو انہوں نے مثبت طور سے ہماری تربیت کی اور مجھے اس بات کا بہت احساس رہا ہمیشہ کہ مثبت طور سے اساتذہ تربیت کرتے ہیں تو بچہ ضرور عکس کرتا ہے، اس کو پہلے ہی مایوس کر دیتے ہیں. بعض اساتذہ بلکہ 50% کہہ دوں تو شاید مبالغہ ہے، کن ذہن اساتذہ بنا دیتے کہ تیرا ذہن صحیح نہیں ہے، تیرا حفظ کا قوت نہیں ہے تجھ میں اور تجھے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو 50% شاید استاد کند ذہن بنا دیتے ہیں اور ناکام بنانے میں ان کا بھی کافی کردار رہتا ہے. خود تنگ ذہن ہوتے ہیں، کند ذہن ہوتے ہیں یا مایوسیاں ان پر کیفیت ہمیشہ رہتی ہے، تو وہی بچے میں منتقل کرنے سے بچے بھاگ جاتے ہیں یا اپنے آپ کو انتہائی مایوسی میں ڈال لیتے ہیں. میری جن لوگوں نے خاص طور سے تربیت کی ہے، میری والدہ محترمہ نے ہر اعتبار سے تربیت کی، مربی اول ہے جو ماں کی گود سے پڑھا. دوسری تربیت کرنے والے حضرت مولانا رئیس الدین صاحب ہیں کہ دامت برکاتہم العالیہ، ان سے بہت زیادہ تربیت حاصل کی اور انہوں نے تربیت کی. تیسرے ڈھابیل میں حضرت مفتی خان پوری صاحب، احمد خان پوری صاحب دامت برعالیہ، ان سے. اور چوتھے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ امیر الہند دارالعلوم دیوبند سے. یہ 4 شخصیات بہت بنیادی کردار تربیت میں ان لوگوں نے ادا کیا. مثبت طور سے اگر ہم طلبہ کی اساتذہ محنت کریں اور ہر طالب علم کو، ہمیں تو یہ نیت کرنا چاہیے کہ میرا اپنا طالب علم ابو حنیفہ جیسا بنے، اجتہادانہ صلاحیت کے اندر اور حفظ میں اور قوت میں انور شاہ کشمیری جیسا بنے، اور اس طرح جو عمل میں شیخ عبد القادر جیلانی جیسا میں تو بنانا چاہتا ہوں. اب بچہ بنے نہ بنے یہ اللہ کے ہاتھ کی بات ہے، لیکن ہمیں ہر طالب علم کو اجتہاداً ابو حنیفہ جیسے بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور کبھی نیت میں، ارادے میں کمزوری نہیں پیدا کرنا چاہیے. وہاں تک پہنچانے کی کوشش ہمیشہ رکھنا چاہیے. بنے نہ بنے یہ اللہ کے ہاتھ کی بات ہے. تو ڈھابیل میں بہت زیادہ علمی جو صلاحیت، استعداد، بس وہاں ہمیں شدھ بودھ پیدا ہوئی. دنیا ہی الگ تھی، مدرسے میں بالکل الگ نظام تھا، باہر الگ نظام تھا. جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل کی جو تعلیم ہے وہ تو بہت بنیادی استعداد اور صلاحیت والی اساتذہ بہت محنت سے پڑھاتے تھے. 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی نہیں. مجھے یاد ہے کہ 6 مہینے میں صرف 1 دفعہ ہماری تکبیر اولیٰ نماز میں فوت ہوئی. اتنی وہاں سختی اور پابندی کی جاتی تھی، اس سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوا. پھر دارالعلوم دیوبند میں گئے تو وہاں کھلا میدان ملا. آدمی کھلا میدان ملنے سے بھی بہت کچھ حاصل کرتا ہے. تو دارالعلوم دیوبند ایک ایشیا کی بلکہ پورے عالم کے وہاں طلبہ ہوتے ہیں اور وہاں موسم ہوتا ہے. قاری عبداللہ صاحب بارمیر کے جانی گرانی دارالعلوم کے استاد رہے. ان سے میں نے کہا آپ دارالعلوم پڑھنے آؤ، تو انہوں نے کہا یہاں ڈھابیل کے اندر بھی بخاری پڑھائی جاتی ہے، ترمذی شریف پڑھائی جاتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں وہاں آؤں. تو میں نے کہا کہ باجرہ تو ہر موسم میں بویا جا سکتا ہے، لیکن اگتا جب ہوتا ہے جب بارش کا موسم ہوتا ہے. اس لیے دارالعلوم دیوبند میں علم کا موسم ہے. آپ یہاں آئیں گے تو آپ کا علم بڑھے گا اور قابل پیدا ہوں گے. تو پھر وہ تشکیل پہ آئے اور دارالعلوم کے استاد بھی رہے اور بہت کچھ کیا گیا. جن اساتذہ سے پڑھا، قدوری اور جو میزان وغیرہ مولانا قاسم صاحب سے تھے اور ہدایت اللہ اور مولانا رئیس الدین صاحب تحصیل المفتدی، مولانا عبدالشکور صاحب سے پڑھا لیکن منطق میں سمجھ میں نہیں آیا. اور مولانا قاسم صاحب نے جب پڑھایا تو گول جیسے گھول کے ہم وہ
بلا دیا گیا ہو۔ پھر ڈابیل کے اندر بھی کنز مولانا غلام صاحب نرولی سے، یہ شرح بن عقیل حضرت مولانا اسماعیل صاحب چاسوی سے، اصول شاذی مولانا سلیمان چوکسی سے، ان کا بھی بے انتہا طریقہ کار مولانا سلیمان چوکسی صاحب۔ تفصیل تو مولانا اسماعیل صاحب چاسوی کے یہاں بہت کچھ ہوتی تھی، وہ دریا میں لے جا کے چھوڑ دیتے تھے، بچے کا ہی کام ہوتا تھا باہر نکلنا، اور مولانا سلیمان چوکسی مختصر طور پر لیکن جو کچھ ہوتا تھا دل و دماغ میں بٹھاتے تھے۔